بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، 10 محرم کی رات گزرنے کے بعد ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا اور لٹا پٹا یہ سارا قافلہ سوئے کوفہ روانہ ہو گیا۔ رات کو ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن ابن سعد نے کہا یہ بیمار بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مشیت الہی بھی یہی تھی کہ کوئی فرد سادات کا موجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا عینی شاہد ہو۔ دوسرے روز لشکر یزید نے اپنے تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا، مگر اہل بیت کی لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت بھی نہ محسوس کی۔ بغیر کفن اور دفن کیے خاندان نبوت کے افراد اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا میں ہی چھوڑ دیں۔ فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعد آباد تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت کے جسم مبارک کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دے کر دفنا دیا۔ یزیدیوں کا قافلہ اہل بیت کرام کے ہمراہ کوفہ میں داخل ہوا اور شہید کے تمام سر ان کے پاس تھے۔ وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ وہ کسی وجہ سے وقت پر دربار نہ پہنچ سکا اور سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ خولی اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا تو بہت سارا انعام ملے گا۔ سنگ دل خولی لمبی تار کر سو گیا، مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ خولی کی بیوی نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے گرد عجیب شکل کے نورانی پیکر طواف کر رہے ہیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مخلوق کون تھی، اور وہ ساری رات یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ تبری 33.6، ابن اثیر 80.4۔ صبح ہوتے ہی بدبخت خولی اٹھا اور سر مبارک لے کر ابن زیاد کے پاس جا پہنچا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بدبخت اس وقت تخت پر ہی بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دندان مبارک پر ضرب ماری اور نازیبا گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کمزور نظر والے صحابی جو وہاں موجود تھے اور بہت بوڑھے تھے، ان کا نام زید بن ارقم تھا۔ ابن زیاد کی چھڑی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر دیکھی تو چیخ اٹھے اور کہا، کچھ تو حیا کر، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا، اے زید، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہاری گردن بھی میں ابھی اتار دیتا۔ ابن زیاد نے اس سب کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اور دیگر سروں کو جلوس کے ساتھ اور خانوادہ رسول کی پاک بیویوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی عروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا، جس قوم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن
ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ اہل قافلہ نے جب یہ شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس پہاڑی پر اس انداز میں یہ شعر کس نے لکھا ہے۔ ابھی وہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ قریبی گرجے سے ایک راہب پادری ان کے پاس آیا تو اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت سمجھا اور اس سے پوچھا کہ اس پہاڑی پر یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ وہ راہب کہنے لگے کہ یہ شعر تو یہاں ہمارے بڑوں کے زمانے سے لکھا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا یہ نیزے پر سر کس کا ہے؟ یہ قیدی کون ہیں؟ راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور یہ بیویاں اسی مقدس خاندان کی ہیں۔ یہ سن کر وہ راہب کانپ اٹھا اور 10,000 دینار کے بدلے میں اس راہب نے ایک رات کے لیے اس قافلے سے سر حسین کو لے لیا۔ چنانچہ قافلے نے ایک رات کے لیے وہیں پڑاؤ کیا۔ راہب نے اپنا گھر خالی کروا کر پاک بیویوں کو دیا اور خود سر کو ایک دھوئے ہوئے پاک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیر یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ کیسے راہب نے پاک بیویوں اور مبارک سر کی خدمت کی، جو کہ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ صبح ہوتے ہی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہوا اور جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے سے ہی اس قافلے کا منتظر تھا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے رکھا گیا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں اور دانتوں پر مار کر کہا کہ تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 291۔ اس کے بعد اختر سیدہ کائنات حضرت بی بی زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پیشمان ہوا تو قافلے کو زندان میں ڈال دیا۔ قید سے رہائی کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے چیخ و پکار۔ ناظرین گرامی، سید الشہداء کے مبارک سر کے بارے میں 5 روایات ملتی ہیں کہ وہ کہاں اور کس نے دفن کیا۔ سب سے پہلی روایات علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 دن بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا۔ تیسری روایات یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ جب اسکلان پہنچا تو وہاں کے میر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ بن اجر روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا
شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر مبارک کو دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پلیز اپنی آراء سے کمنٹ میں نوازیے گا، اچھی یا بری جو بھی، پلیز بتانا پسند ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔